لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جہان، یہ کائنات کچھ مادی قوانین ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. سورج کا نکلنا، چاند کا طلوع اور غروب، گھٹنا اور بڑھنا، ہواؤں کی گردش، موسموں کا بدلنا، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خود بخود نہیں بنا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس سب پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جو میں نے پہلے کہا تھا اسی کی یہ ترجمانی ہے قرآن پاک سے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سورج، چاند، ستارے سب اس کے تابع ہیں، مخلوق بھی اس کی ہے، حکومت بھی اس کی ہے، وہی ہے بابرکت پالنے والا رب. دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، جیسے اس کے لیے نظام ہے، ایسے ہی انسانی حالات، واقعات، محبت، نفرت، عزت، ذلت، بلندی، پستی، یہ فتح، شکست، عروج، زوال، اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون اور دستور ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کو ٹھہرایا ہے. آخرت کی کامیابی، جنت کا ملنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس کے حالات بھی اسی اعمال کے تحت وجود میں آتے ہیں. کوئی قوم صفحہ ہستی سے اس وجہ سے نہیں مٹی تھی کہ ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تھا، ان کی زراعت ختم ہو گئی تھی، ان کی تجارت ختم ہو گئی تھی. کسی قوم کا اس وجہ سے ہلاک ہونا قرآن پاک میں نہیں آیا. جو قوم بھی ہلاک ہوئی ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر تھی، اپنی انتہا پر تھی، اور ان کے دعوے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھاؤ، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو. تب ظاہر ہے کوئی کمزور آدمی تو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی طاقتور ہی کہے گا. لاؤ فاتنا، لاؤ بما تعدنا، جس سے ہمیں ڈراتا ہے اور جس کا تو کہتا ہے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، لے کے آؤ. سچے ہو تو دکھاؤ کہیں. تو یہ قوموں کے دعوے تھے جب اللہ نے ان کو پکڑا. فرعون یوں کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب اعلی. نمرود کہہ رہا ہے انا احیی و امیت، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. قوم سبا کی کہانی سنائی جا رہی ہے، جنتان عن یمین و شمال،
ان کی زراعت ایسی تھی کہ سارے ملک یمن میں ایک بالشت ٹکڑا بھی خالی نہیں تھا خشکی کا، سبزہ سبز، باغات، پھل، غلے۔ زراعت نے کتنی ترقی کی ہے آج، کوئی ذمہ دار یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے کہے کہ جو مرضی میرے باغ سے لینا چاہے لے جائے، لیکن یمن میں عام اعلان تھا جو آئے جتنا لے جائے کوئی پرواہ نہیں، اتنا تھا۔ تو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، یہ ان کی میں آپ کے خدمت میں اشارے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہلاک ہوئیں جب یہ اپنے عروج پر تھیں، طاقتور تھیں، تو پھر یہ ہلاک کیوں ہو گئے؟ کیونکہ آج کا علم تو یہ کہتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کی عزت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور باہر کے ماحول میں کچھ ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اس لیے بھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یہ جو باہر ہو رہا ہے یہ اللہ کی مہلت کا دور چل رہا ہے۔ یہ وہی دور ہیں جب قومیں کہتی تھیں ہے کوئی ہمارے مقابل، ہے کوئی ہم سر، ہے کوئی ہم جیسا، ہے کوئی ہم سے ٹکرانے والا۔ یہ آج وہی دور چل رہا ہے کہ اللہ کی ڈھیل کو وہ اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، ذرا غور تو کرو، ایک قوم آئی تھی عاد، ارم ذات العماد، ان کے قد تھے ستونوں کی طرح لمبے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ایک قوم کو میں نے ساری نسل انسانی سے مختلف پیدا کیا تھا، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے تھے؟ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ کان پہ آلے لگتے تھے، نہ لاٹھی ٹیک کے چلتے تھے، اور عمر ان کی اوسط عمر تھی 600-700 سال، اوسط عمر، جیسے ہماری 40-45، ان کی اوسط عمر 600-700 سال، 900 سال تک بھی گئے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، اس پوری زندگی میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ طاقتور ایسے تھے کہ درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے، ہم سے اپنا بال نہیں اکھاڑا جاتا، وہ پورا درخت اکھاڑ لیتے تھے، ایسے طاقتور قوم۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک قوم آئی سمود کی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا دی، جن کو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گھر تو ایسے بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے تو ظالم بن گئے ہو۔ یہ ایک ہی آیت میں 3 قوموں کی کہانی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا، یہ 3 اللہ تعالیٰ نے مجرم پیش کیے ہیں کہ ان کو دیکھ لو، یہ اپنے زمانے کے بڑے طاقتور، بڑی یہ سپر پاورز تھیں، پھر ان کو اللہ نے مہلت دی، اس مہلت کو یہ اپنی طاقت سمجھے، پھر یہ اکڑ گئے، پھر یہ اللہ سے ٹکرانے لگے۔ ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا، ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا، ان پر کوئی آئی ایم ایف نہیں تھا، ان کو کہیں سے ٹیکنالوجی لینی نہیں پڑتی تھی، ان کے مشیر باہر سے نہیں آتے تھے، ان کو کہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے، ان کے ہاتھ میں زمین کی لگام اللہ نے پکڑائی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے یہ اچھا، اپنا دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے، اور جو نبی ان کو دعوت دے رہا تھا ان کو کیا کہتے؟ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، یعنی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ منہ سنبھال کے بات کرو۔ اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی سے کہہ رہے ہیں ذرا منہ سنبھال کے بات کر، کن سے بات کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں، اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ غریب فقیر لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمیں دھمکانے آئے ہو۔ یہ ہے الم نربک فینا ولیدا،
وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ پہلی بات نوح علیہ السلام کی قوم کی میں نے آپ کو بتائی. اب فرعون کی بات بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہہ رہا ہے ہماری بلی ہمیں میاؤں. یہ ساری اس کا اگر میں محاورہ ترجمہ کروں اردو کی زبان میں تو یہ بنتا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ہماری بلی ہمیں میاؤں، میرے ہاتھوں کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے کہ میری مان کے چل، میرے گھر کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے میرے تابع ہو. کچھ تمہیں ہوش ہے؟ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. تو نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی تو اٹھا کے جیل میں پھینک دوں گا. اتنی حیثیت تھی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی. حیثیت کے لحاظ کوئی تناسب نہیں. بلکہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے گئے فرعون کو تو 3 دن ان کو دربار میں جانے نہیں دیا کسی نے. ایسی ہیئت تھی 3 دن تک داخل نہیں ہو سکے. 4تھے دن جا کر کسی حیلے بہانے سے پہنچے، رسائی ہوئی. تو اب ایک دنیاوی ظاہری لحاظ سے اتنی چھوٹی حیثیت جو نظر آ رہی ہو، وہ آدمی ایک دم دنیا کی اس طاقت سے کہے جو میں رب ہوں، ہاں بھائی سیدھا ہو جا، تو ظاہر ہے کیا اسے وہ کہیں گے دیکھو یہ کیسا پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہی کچھ ہمارے نبی سے کہا جا رہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس کے پیچھے چلیں جو سودا لینے خود جاتا ہے، نوکر بھی کوئی نہیں اس کا، تو جو سودا لینے خود جا رہا ہے، گھر کا سامان لینے خود جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلیں. ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی پھر؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کسی بڑے سردار پر نبوت کیوں نہ آئی؟ اسی یتیم پہ آنی تھی اور کسی بڑے سردار پہ آتی. اس کے گھر میں کہاں سے آ گئے؟ نبی حسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور مال میں سب سے نیچے ہوتا ہے عام طور پر. کبھی اس کے برعکس بھی ہوا لیکن عام طور پر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کسی غنی کے گھر میں پیدا کر دینا، لیکن ایک فقر اور پھر ایک یتیمی. 6 ماہ پہلے باپ اٹھا لیا اور 6 برس کی عمر میں مدینہ گئے ہوئے ننہال کو ملنے کے لیے اور واپسی کا سفر ہے. ابوا لق دق صحرا ہے، لق دق صحرا. آج بھی وہاں آبادی کوئی نہیں، کبھی بدو وہاں آ جاتے ہیں دائیں بائیں. اس صحرا کی وحشت جہاں انتہا پر تھی وہاں ماں کو اٹھا لیا. 4 دن پہلے سفر، وہاں سے 2 دن کا سفر تھا مکے کا، 2 دن کا سفر، 2 یا 3 دن. تو 4 دن پہلے وہاں سے چلواتے مکے پہنچا کے تو موت آتی. بالکل وحشت اور تنہائی تھی. تو حسان نے ایسے آخری نظر ڈالی اپنے بیٹے پر ہی. اور اس وقت آپ کی عمر 6 سال. آپ ایسے غمگین بیٹھے ہوئے ماں کو دیکھے تو پھر فرمایا کہ میں تو جا رہی ہوں پر اپنے پیچھے ایسی نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام سارے عالم میں چمکے گا. جنگل میں ماں کو موت دی تھی، تنہا ام ایمن کے ساتھ سارا سفر روتے روتے گزرا. 2 دن کا تھا، 3 دن کا تھا، کوئی اتنا ہی 100-150 کلومیٹر ہے. جو آج کل کا روڈ بنا ہوا ہے اس سے نیچے اتر جائیں تو کوئی 70 کلومیٹر اندر کچا ریت کا سارا ہے، سڑک کوئی نہیں. وہاں جا کے ابوا آتا ہے، ابوا. تو شروع سے لے کر نبوت ملنے تک کوئی ایسی شان و شوکت نہیں، اور ایک دم آپ نے للکارا سارے عالم کو. تو مذاق تو اڑنا تھا، ذرا دیکھ تو صحیح اپنا آپ تو دیکھ ہے کیا. تو میرے بھائیوں
یہ قرآن قوموں کی داستان بتا کر یہ سمجھاتا ہے کوئی قوم اس وجہ سے نہیں ہلاک ہوئی کہ ٹیکنالوجی تھوڑی تھی، مطلب صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے، فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، دشمن کے مسلط ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ اللہ نے جو پکڑا، ہل ترا لہم من باقیہ، کتنا چیلنج ہے، ہل ترا لہم من باقیہ۔ جو قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہے کوئی باقی بچا، ہے کوئی باقی بچا، ایسے اللہ نے گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ جو بھی مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے قوم عاد کا تھوڑا سا تذکرہ کیا۔ قوم سمود کے بارے میں فرمایا فانظر، غور سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ مکرہم، سمود کی صنعت و حرفت، ان کی تدبیریں، ان کا مکر و فریب کچھ کام آیا؟ کیا ہوا؟ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو، ان کے گھروں کو، گھروں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، ان کے گھروں کو باقی رکھا۔ جاؤ دیکھو، اوندھے پڑے ہیں، خالی پڑے ہیں، ہواؤں کے سوا کسی کا گزر نہیں ہے۔ فَسُوضِحَ فَالْمِقْرَاتِ لَمْ يَعْفُرْ اسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جُنُوبٍ وَشَمْالٍ، جاؤ دیکھو، سوائے ہواؤں کے کچھ نہیں۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ وہ پاکستان کی طرح مقروض تھے؟ ٹیکنالوجی تھوڑی تھی؟ نہیں، عروج پر تھے، عروج پر۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ شَيْئًا، جب اپنے نشے میں، طاقت میں، تکبر میں عروج پر ہوتے تھے تو اچانک کسی شام کو، اچانک کسی سویر کو میرے عذاب کا دہانہ کھلتا تھا اور عذاب کے کوڑے برستے تھے اور عذاب کی بجلیاں گوندتی تھیں، اور تمہارے رب نے انہیں ایسے کر کے دکھا دیا جیسے کبھی کچھ تھے ہی نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے انسانی حالات میں۔ تو میں قوموں کے قصے نہیں سنانا چاہتا، صرف جو میں نے بات کی تھی اس کے مدلل کرنے کے لیے کہ قوموں کے عروج و زوال، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی کا بھی ایک قانون ہے۔ جیسے اس کائنات کا ایک مادی قانون ہے، انسانوں کے لیے ایک روحانی قانون ہے، وہ یہ ہے جس کو حدیث قدسی میں کہا انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، میرے بندے جب میری مانتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، جب خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، جب برکت دیتا ہوں تو لا محدود دیتا ہوں، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں اسلام آباد والے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، پاکستان والے کریں، کوئی بھی کرے، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، میری لعنت ان کی 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی۔ بھائی یہ بات ہم اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جہاں وہ عزت دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں، جہاں وہ ذلت دیکھ رہے ہیں وہاں ذلت نہیں ہے۔ ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دستور اس کی اطاعت ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا اور اس کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اس پر قوم آ جائے، فرد آ جائے، قبیلہ آ جائے، شہر آ جائے، دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی، جو اس سے ہٹے گا اگر وہ کافر ہے تو اللہ اس کو اور مہلت دے دے گا، چھٹی۔ جیسے جو بچہ اسکول نہیں جاتا اس کو کون کہے گا جاؤ اسکول، اس کی چھٹی ہے، اس کے لیے جہل مقدر ہے، وہ چھولے بیچے گا، ریڑھی لگائے گا، بوٹ پالش کرے۔ جسے کچھ پڑھنا ہے اس کی تو چھٹی ختم، اسے تو جانا ہے، نہیں جائے گا تو پٹائی ہوگی، اور تو اور ماں باپ پٹائی کریں گے جنہوں نے جنا ہے، جنہوں نے ہاتھوں میں پال پوس کے اس عمر تک پہنچایا ہے، وہ ماریں گے اس کو۔
وہ بچہ اپنی کمزور نفسیات کی وجہ سے کہتا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں، خواہ مخواہ مار رہے ہیں۔ ماں باپ کے علم کی سطح یہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس کو پابند بنانا ہے، کسی زندگی پر اس کو چلانا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا جب نافرمان ہوتے ہیں تو اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک کافر ایک مسلمان۔ کافر نام فرمان ہو تو اس کے لیے الگ قانون ہے، چھٹی، موت تک مہلت، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ مسلمان نافرمان ہوتا ہے تو اس کی پٹائی۔ تمہارے لیے تم نے اسکول میں داخلہ کیوں لیا تھا؟ کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا ہے تو اب پابند بن کے چلنا پڑے گا، نہیں چلو گے تو ہم ٹھکائی کریں گے۔ اب اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، ذرہم، چھوڑ دو میرے نبی ان کو، کیوں کہ یخوضوا ویلعبوا، یہ اپنی لذتوں میں ڈوب جائیں اور اپنی رقص گاہوں میں ناچ لیں۔ ناچنے دو ان کو، کرنے دو انہیں جو کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ میری اور ان کی قیامت کے دن ملاقات ہو جائے۔ ذرنی، چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، میں خود نمٹ لوں گا، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو۔ تو یہ قرآن کی آیات، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ ساری آیات ایک قانون بتا رہی ہیں جو میں نے پہلے کہا، چھٹی، کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، موت تک کر لیں جو کرنا ہے۔ مسلمان کے لیے کیا قانون ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، انہیں ہم نقد و نقدی پکڑیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا پکڑیں گے، تھوڑا تھوڑا۔ انہیں ہم چھوٹا چھوٹا عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے، تاکہ یہ توبہ کریں، تاکہ یہ توبہ کریں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو یہ دوسری رکعت کی جو میں نے سورت پڑھی، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ ان کو میرے پاس تو آنے دو، میں ان کو عذاب اکبر دوں گا، عذاب اکبر۔ تو ہر ایک کی میں کہوں بہت بڑی بات ہے تو میرے سطح کے مطابق ہے۔ جب اللہ کہے گا بہت بڑی، بہت بڑا، تو اس کی سطح کے لحاظ سے ہوگا۔ جب اللہ لامحدود بڑائی رکھتا ہے تو اس کے عذاب کی بڑائی بھی لامحدود ہو جائے گی۔ تو بڑا خوفناک مسئلہ ہے کافر کے لیے، چونکہ ہمارے سامنے آخرت نہیں نا، نہ جنت نہ جہنم، تو ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ ایسے جیسے آپ اپنے بچے کی پٹائی کر رہے ہیں، یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ شفیق سے شفیق ماں بچے کو تھپڑ میں، جو بچے ضدی ہوتے ہیں روز پٹائی ہوتی ہیں۔ تو ایک اللہ کا قانون کافر کے لیے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انہیں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور انہیں پتہ کوئی نہیں۔ یہ میں کہہ رہا تھا، اللہ کی ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اللہ کی ڈھیل کو اپنا غلبہ سمجھتے ہیں، اللہ کی ڈھیل کو اپنا اقتدار سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں اور میں ان کو گھیرے میں لے چکا ہوں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، انہیں خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اور ادھر کیا قصہ ہے؟ مارو تھپڑ، 95% تو نمازیں چھوڑ چکے ہیں، 100% سود پہ آ چکے ہیں، ساری معیشت سود پہ آ چکی ہے، بے پردگی تہذیب بن چکی ہے، مارو انہیں، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ان کو پکڑو۔ لیکن یہ پکڑ وہ ہے جو ماں کی شفقت کی پکڑ ہوتی، باپ کی شفقت کی پکڑ ہوتی، کہ اس کو بڑی مصیبت سے، جہالت کی مصیبت سے بچانا چاہتے، بد اخلاقی کی گندگی سے اسے بچانے کے لیے تہذیب سکھائی جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے ابدی عذاب سے بچانے کے لیے ادھر آؤ
ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک حدیث یاد آ گئی مجھے بڑے زمانے کے بعد. یا موسیٰ ان لی عبادا لو سألنی الجنہ لأعطیت بحوافیرہا. موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں مجھ سے جنت مانگیں ساری ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں ساری. اور جنت کیا چیز ہے؟ ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کوئی چیز اٹھا کے زمین پہ رکھ دی جائے. ناخن کیا حیثیت ہے اس ناخن؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ساری کائنات اس ناخن کے برابر جنت کی چیز سے روشن بھی ہو جائے گی، معطر بھی ہو جائے گی، خوشبودار بھی ہو جائے گی. کیا چیز ہے وہ؟ ایک پانی کا قطرہ، اس کا سمندروں میں پانی کا قطرہ چھوڑو، جنت کی عورت جو تھوکتی نہیں، اس کے منہ میں تھوک ہے ہی نہیں، تھوک عیب ہے، لیکن اگر وہ کہیں زور لگا کے کوئی تھوڑا بہت اپنے لعاب میں سے کوئی پھینکنا چاہے تو ایک ذرہ سا، ایک چھینٹا سا منہ سے نکلے اور جا کے 7 سمندر میں پڑ جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. بحر الکاہل فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر گہرائی ہے بحر الکاہل کی، فلپائن اور برموڈا کے پاس. 100 سمندر اس کی ایک چھوٹی سی رال ٹپک جائے، ایک رال منہ سے، لعاب کی ایک چھینٹ 7 سمندر کو میٹھا کر دے گی. اس کے اپنے اندر کیسے مٹھاس ہوگی. اللہ نے اس لڑکی کو ایسا حسن بخشا ہے، وہ سورج کو صرف ایک انگلی ایسے دکھا دے، اتنی خود چھپی ہوئی ہو، اتنی انگلی اس کی باہر آ جائے تو یہ چمکتا سورج آپ کو اس طرح اندھا ہوتا دکھائی دے گا جیسے اب ستارے اندھے ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی انگلی کے ایک پور کے سامنے یہ چمکتا سورج غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، گم ہو جائے گا. ایسی جنت. پھر اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اسلام آباد کی زمین کا بنجا بن گئی، پہاڑوں جگہ بنجا بن گیا. جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میٹیریل خود تیار کیا، ڈیزائن بھی خود کیا، پر اس میں اتنی وسعت رکھی ہے. مثلا ہم ایک گھر بناتے ہیں، اس کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ایک سطح پر جا کر کہتے ہیں جی بس اس سے آگے اب اس میں مزید گنجائش نہیں. کوئی گھر، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی گاڑی، کوئی پہاڑی، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی آبشار، کسی بھی چیز کو مزین کرنے کی ایک حد ہے. اس کے بعد اسے ہم سجا نہیں سکتے. اس کے بعد مزید کریں گے تو وہ بھدا نظر آئے چونکہ وسعت کم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا. ایک تو بنانے کا آپ نے قصہ سن لیا کہ ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے، فرشتوں سے نہیں بنایا، خود بنایا. میٹیریل سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، مشک، عنبر، زعفران، کافور اور اپنا نور، ساتھ اپنا نور. اور اس میں دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہروں کو بہایا، معین، سلسبیل، رحیق کے چشموں کو چلایا، اور اس کے پرندوں کو بنایا، ڈیزائن دیے، پھلوں کو ان کو بنایا اور پکایا، اور ایسا پکایا کہ پکے کھڑے ہیں، نہ گرتے ہیں، نہ گلتے ہیں، نہ سڑتے ہیں. اس میں صبا کو چلایا، نسیم کو چلایا، اس میں پھولوں کو، پنکھڑیوں کو رنگ دیا. جس رب نے مور کو دنیا میں ایسے رنگ دیے، وہ جنت میں کیسے پرندے بنا کے بیٹھا ہوگا. اچھا، ہر چیز بنا دی. اس کے بعد اس میں اتنی وسعت ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک اس کی ہر چیز کو، اور آج سے لے کر قیامت تک اس کی ہر چیز کو پہلے سے 5 دفعہ زیادہ حسین بنا دیتا ہے. 5 دفعہ اس کی زیبائش ہوتی ہے، 5 دفعہ اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. تو وہ آپ تصور فرمائیں وہ جنت کی لڑکی کیسی ہوگی جو بنی اس وقت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے نہیں. اس دن سے لے کر آج تک وہ روزانہ 5 دفعہ اللہ اسے سجا رہا، اور پھر قیامت تک سجاتا جائے گا. جب وہ اپنا نقاب اٹھا کر خاوند کے سامنے آئے گی
تو کیا قیامت گرے گی اس کے خامن پر؟ اگر موت نہ ہوتی تو یہ مر جاتے، وہ تو موت نہیں، اس لیے نہیں مریں گے۔ پھر اس کا گھر، پھر اس کی نہریں، پھر اس کے پرندے۔ میں کہتا ہوں پھول کی ایک پنکھڑی میں بھی اتنی وسعت ہے کہ وہ بھی روزانہ 5 دفعہ سجائی جا رہی ہے، مہکائی جا رہی ہے۔ تو پتہ نہیں کیا اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے ایک آیت میں اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں شوق بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں جنت ایک باغ ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے خالی تسبیح پھیرتے رہیں گے اور جو کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ ہم خود اللہ میزبان بن رہا ہے ہر لذت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یہاں ہر لذت جنت کی لذت کا نمونہ ہے، یہاں ہر درد جہنم کے درد کا نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں یہ جنت اگر مجھ سے مانگے نا میرا بندہ، اچھا پھر اس پر اللہ نے مہر لگا دی، جنت الفردوس پر مہر لگی ہوئی ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دکھائی، کسی کو بھی نہیں دکھائی، وہ ایسے سیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس میں داخل فرمائے گا تو ان کے سامنے سیل توڑے گا کہ دیکھو تم سے پہلے یہاں کسی کا قدم نہیں آیا، تمہارے لیے کھول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جنت دکھائی پر وہ نہیں دکھائی جو وہ فردوس ہے، وہ بند ہے، کسی نے نہیں دیکھی۔ تو ایک دفعہ اللہ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت کا ذرا معائنہ تو کر کے آؤ۔ جبریل جو جنت میں داخل ہوئے تو ایک نور کی چمک اٹھی، وہ یہ سمجھے کہ کہیں اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہو گئی، تو ایک دم سجدے میں گئے، ایک دم سجدے میں گئے۔ یہ میں آپ کو نچلی جنت بتا رہا ہوں، فردوس نہیں بتا رہا ہوں، وہ تو وہاں تو جبریل گئے نہیں۔ تو آواز آئی ارفع راست روح الامین، سر اٹھاؤ روح امین، سر اٹھاؤ۔ تو انہوں نے جو سر اٹھایا تو ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے کے حسن و جمال اور اس کے نور کی ضیاء پاشیوں نے اس طرح جنت کے افق کو جگمگایا کہ جبریل اسے اللہ کی تجلی سمجھ بیٹھا، ٹھک سجدے میں۔ تو دیکھ کے مبہوت ہو گئے، کہنے لگے میں قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر۔ الفاظ تو کچھ اور تھے، میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو وہ کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں کس کے لیے ہوں، میں کس کی بیوی ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ هل تدری لمن خلقت؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ لمن آثر مرضات اللہ علی ہوا، جو اسلام آباد میں اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ یہ جنت جس میں فردوس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ دے تو میں ساری دے دوں، چابی پکڑا دوں۔ وَلَوْ سَأَلَنِي عُلَاقَ صَوْتٍ مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ أُعْتِهِ مِنْهَا، اور دنیا میں اگر مجھ سے کہیں یا اللہ ایک کھونٹی چاہیے کپڑے لٹکانے، کھونٹی، یہ چھوٹی نہیں ملتے بس، یا اللہ ایک کھونٹی چاہیے، وہ بھی لکڑی کی، یہ لوہے کی نہیں، لکڑی کی، میں نے اس پہ اپنا کوڑا لٹکانا ہے، میں نے اس پہ اپنے کپڑے لٹکانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ بھی اس کو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِهَوَانٍ لَهُ عَلَيَّ، یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری نظروں میں گرا ہوا ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بل لِأَجْمَعَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس کو قیامت میں بہت بڑی عزت دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں دنیا اس سے ہٹا دیتا ہوں۔ ثم احمیہ من الدنیا کما یحمی الراعی غنمہ من المرعى السوء، پھر میں اسے اس طرح دنیا سے ہٹاتا ہوں جیسے چرواہا دیکھتا ہے کہ بکری جا رہی ہے گندی جھاڑی کو تو ایک لاٹھی مار کے اسے پیچھے ہٹاتا ہے، وہ بیچاری میں کرتی روتی ہے کہ ہائے ہائے روٹی نہیں کھانے دی، چرواہے کو پتا ہے کہ مر جائے گی، تو میں اسے کھینچتا ہوں کہ کہیں یہ دنیا میں پھنس کے خراب نہ ہو جائے۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں دنیا دے دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے، لہذا انہیں فقر میں رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں
انہیں فقیر کر دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں تھے، لہذا انہیں غنی رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں صحت دے دوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے، انہیں میں بیمار رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے، میں انہیں صحت مند رکھتا ہوں۔ اتنے لاڈ اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو بھائیو، مسلمان کے ساتھ ضابطہ یہ ہے کہ اگر یہ غلط چلے گا تو تنبیہ آئے گی، تنبیہ ہوگی۔ ٹھیک چلے گا تو پھر اللہ باطل کو پکڑے گا۔ اگر ساری دنیا کے باطل کو توڑنا ہے تو اس کا علاج ہے کہ سارے اسلام آباد سے توبہ کروائی جائے، سارے پاکستان والوں سے توبہ کروائی جائے، سارے عورتوں مردوں سے توبہ کروائی جائے، ہر لائن کے کبیرہ گناہوں سے توبہ کروائی جائے اور اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لایا جائے۔ نظام تو اللہ نے بدلنا ہے، اس کو کوئی دیر لگتی، جو ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ یہ قیامت تک کے لیے ایک سند اور دلیل ہے۔ اللہ جھوٹ کو پنپنے دیتا ہے، سچوں کو رگڑا دیتا ہے۔ وہ جھوٹے سمجھتے ہیں ہم بازی جیت گئے، سچے شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم سچے بھی ہیں اور پھر بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسے تذبذب میں گاڑی چلتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے امتحان پورا ہوتا ہے، پھر سچ کے دلائل کھلتے ہیں اور باطل کے جھوٹ کے قدم اکھڑتے ہیں۔ پھر یہ قصہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ کنویں میں پھینکنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچنے والے، منڈی میں بولیاں لگانے والے، وہی پھر جھک کر آتے ہیں اور ایھا العزیز جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں اللہ کے واسطے، تصدق علینا، کچھ ہمیں صدقہ دے دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھول دے اپنا آپ، اور ایسے نقاب اٹھاتے ہیں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا نادانی میں؟ اور نبی کے اخلاق دیکھو، بھائیوں نے سب کچھ اپنے مکر، فریب، ترتیب، نظم، مشورے سے بنایا، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب تم بھول سے یوسف پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، بھولے سے، جب تم نادانی میں یوسف پر زیادتی کر بیٹھے، کچھ یاد ہے؟ پھر ان کی نظریں اٹھیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں تو یوسف تو نہیں ہے؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، میں ہوں یوسف، یہ ہے میرا بھائی۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، دیکھ لیا اللہ نے ہمیں اونچا کر دیا۔ کس بات پر؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر اور تقوی والا کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو بھائی ہم تبلیغ میں یہ ذہن لوگوں کا بنا رہے ہیں کہ اپنی طرف لوٹو، اپنی اعمال کو درست کرو۔ حکومت کے خلاف جلسے، حکومت کے خلاف جلوس، تقریریں 55 سال سے ہو رہی ہیں، ہر آنے والی حکومت کے خلاف تقریر، ہر آنے والی حکومت کے خلاف جلسہ، جلوس، گالی گلوچ۔ بھائی کیا فائدہ ہوا 55 سال میں؟ ہماری بھی سن لو بھائی، کہ اپنا جلوس نکالو کہ یا نفس تجھے نہیں چھوڑنا، تیری ایسی تیسی، تجھے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنانا ہے۔ اور میں تاجروں سے کہتا ہوں سٹرائک کیوں کرتے ہو؟ کبھی سٹرائک سے بھی کام بنا، سوائے اس کے کہ غریب جو بیچارہ روزانہ تازہ مزدوری کرنے آتا اس کی روزی ماری گئی، تمہارے تو ٹیلی فونوں پہ کام ہو گئے، غریب کی دہاڑی تو چلی گئی۔ اللہ کے سامنے جھکو جہاں سے کام ہونا ہے، ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ خود توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، عورتوں سے، مردوں سے، تاجروں سے، زمینداروں سے۔ اور توبہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی، توبہ دل کی کیفیت ہے۔ ندامت کوئی مارنے سے پیدا ہوتی، مارنے سے تو اور آدمی الٹا ہو جاتا۔ ندامت دل سے اٹھتی، اور دل سے اٹھنے کے لیے دل پہ محنت کرنی پڑتی۔
کہ اس کے اندر میں گناہ کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں مجرم ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو بھائی یہ تبلیغ کی محنت کا سارا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اور پوری امت انفرادی اجتماعی طور پر جن مسائل کا شکار ہے، اس کا سبب نہ امریکہ ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، یہ تو نظر آتے ہیں، اس کا سبب ہم خود ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس کا سبب ہم خود ہیں۔ دیکھو یہ جمعے کی نماز میں کتنے نمازی تھے؟ یہ آسمان سے اترے، زمین سے اگے، کہاں سے آئے؟ اسی گھروں سے نکل کر آئے۔ اور ابھی عصر میں کتنے ہوں گے؟ اور پھر مغرب میں، عشاء میں، فجر میں۔ کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ صرف جمعے کو نماز فرض ہے، باقی اللہ نے 8 دن چھٹی کی ہے۔ یا اللہ کی روٹی صرف جمعے کو کھاتے ہیں، باقی 8 دن چھٹی کرتے ہیں۔ اللہ کا پانی صرف 8ویں دن پیتے ہیں، باقی 7 دن بغیر پانی کے چلتے ہیں۔ اللہ کی دھرتی پہ 8ویں دن چلتے ہیں، باقی 7 دن ہوا میں اڑتے ہیں۔ ہوا بھی تو اللہ کی، پھر ہوا میں اڑیں تو ہوا بھی اللہ کی۔ ہوا نہ ہو تو ہم تو ویسے نہیں اٹھ سکتے، ہوا کی وجہ سے تو اٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم نے تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ جمعے میں آخر تک صفیں ہوں گی، اور فجر میں یہ 2 صف بھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ تو جب اس حالات سے جب امت گزر رہی ہو تو بھائی پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرواؤ۔ 95% مسجد سے لوگ ہٹ چکے ہیں۔ وہ مسجد سے جڑو، مسجد سے جڑو بھائی۔ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے پرد نہ رہے، کوئی عورت بے نمازی نہ رہے۔ تو اپنی اولاد کو بچپن سے رخ سمجھاؤ کہ تمہیں موت کے لیے تیاری کرنی ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا حساب دینا۔ تو اس میں کون سی بات ہے جو صرف تبلیغ والوں کے لیے ہے اور آپ سب کی چھٹی ہے؟ تو بھائی ہم خود توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اوروں کو اس کے لیے تیار کریں، ان سے بھی منت خوشامد کر کے توبہ کروائیں، کیونکہ توبہ دل سے آدمی ارادہ کرے تو ہوتی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک آدمی نے قتل کیا اور پھر اس کو پکڑا گیا، جج نے پھانسی کا حکم دے دیا، پھانسی ہو گئی، لیکن اگر اس کے اندر ندامت نہیں تھی اور وہ اس پھانسی سے بچنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا، تو اس کی یہ پھانسی اسے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اسے آگے پھر اس قتل کرنے کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ توبہ تو کی نہیں، وہ تو پکڑا گیا، زبردستی ہاتھ میں آ گیا، لہذا توبہ تو ہے نہیں، یہ پکڑا جائے، آگے بھی پکڑا، یہاں بھی پکڑا گیا، آگے بھی پکڑا جائے۔ اس لیے بھائیوں، کوئی حکومت اپنی عوام سے توبہ نہیں کروا سکتی، کوئی حکومت اپنی عوام کو تقوی پہ نہیں چلا سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سارے بیٹھے ہوئے مجمع سے میں یہ کہوں، کل آپ سب کو MBBS ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی بڑی پٹائی ہوگی۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کو فی کس 10 کروڑ روپیہ ملے گا۔ یہ میری جزا اور سزا، اتنی پرکشش جزا، 10 کروڑ فی کس، اتنی خوفناک سزا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، یہ اتنی بڑی جزا سزا بھی آپ کو کل ڈاکٹر نہیں بنا سکتی۔ کیوں؟ وہ تو ایک تربیتی محنت ہے جس میں 25 برس لگتے ہیں۔ بغیر تربیت کے کہہ دیا جائے ڈاکٹر بن جاؤ، ایسا بھی کبھی ہو؟ یہ آپ مجھے کہیں گے مول صاحب پاگل ہیں، ان کو پتہ تو ہے نہیں، دنیا کا کوئی تو جانتے نہیں، خالی مدرسے پڑھتے رہے، انہیں دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں، یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یوں کہوں کہ بھائی کل آپ سب پکے مسلمان بن جاؤ، سب عورتیں کل سے پکی مسلمان بن جائیں، سارے پختہ مسلمان بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، جو نہیں ہوگا اس کو سخت سزا ملے گی، جو کرے گا اس کو نوکری ملے گی۔
یہ اتنا ہی پاگل پن کا بول ہے جتنا پہلا پاگل پن کا بول تھا کہ کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ نہیں تو تمہاری خیر نہیں. جیسے وہ ناممکن ہے کہ یہ مجمع کل ڈاکٹر بن جائے، ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ آج میرے ہاتھ میں طاقت ہو اور میں اعلان کروں کل اسلام آباد میں کوئی فاسق نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی بدماش نہیں ہونا، سب جنید بغدادی ہونے چاہیے، سب علی حجویری ہونے چاہیے، سب عبد القادر جیلانی ہونے چاہیے. تو جیسے وہ پاگل پن ہے ایسے یہ پاگل پن ہے، جیسے وہ ناممکن ہے ایسے یہ ناممکن ہے. ڈاکٹر بننا تو آسان ہے، مسلمان بننا تو بڑا مشکل کام ہے. انجینئر بننا کون سا مشکل کام؟ مسلمان بننا مشکل ترین کام ہے. جبھی تو اس کے لیے نبی آئے. آپ نے دیکھا کہ نبی پل بنانے آیا ہو، ڈیم بنانے آیا ہو؟ نبی انسان بنانے آیا، اور انسان بننا مشکل ترین کام ہے. تو یہ حکومت کر نہیں سکتی. حکومت کو گالی دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، جیسے ہم برے ویسے وہ برے، ہم اچھے ہوتے وہ بھی اچھے ہوتے، ہم برے ہیں وہ بھی برے ہیں. جس تالاب میں سارے ننگے ہوں تو ایک دوسرے کو تانا دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی منت خوشامد کر کے ان سے توبہ کروائیں، خود بھی کریں ان سے بھی کروائیں. جب اس کے دل میں اتر آئے گا کہ مجھے توبہ کرنی، مجھے اللہ کی مان کے چلنا، پھر وہ ٹکر لے جائے گا. جب ایسا ایک معاشرہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو معاشرہ ایک دم تو نہیں بنتا، اینٹ اینٹ سے گھر بنتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دم اینٹیں اکٹھی ہو کے گھر بن گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ایک دم لنٹر کی چھت پڑتی چلی گئی ہو؟ ایک ایک تگاری ڈال کے چھت پڑتی ہے، ایک ایک اینٹ کو مسالے سے جوڑ کے گھر بنتا ہے، ایک ایک فرد کو تیار کیا جاتا تب معاشرہ بنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلان ہو جائے معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے. ہمارے گاؤں کے قریب ہے راواں، ملتان اور ہمارے گاؤں کے درمیان پڑتا ہے. تو میں وہاں گیا بات کرنے، تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے کہ مجھے تم حکومت دے دو، میں ایک دن میں سب کو سیدھا کر دوں. تو وہ ایک پیچھے سے انہی کا جاننے والا، میں تو پہلی دفعہ گیا تھا، ایسی بات ہو رہی تھی، تو وہ تھوڑا تھے حکومتی ذہن کا، کہا حکومت دے دو میں سب کو سیدھا کر دوں. پیچھے سے ایک بولا چودھری جی آپ کے بیٹے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں وہ تو نہیں پڑھتے. کہا پہلے ان کو تو سیدھا کر لو. کہا میری مانتے ہی نہیں. تو کہا پھر یہ تیرے ساری باقی تیری مان لیں گے؟ تیرے بیٹے تو تیری مانتے ہی نہیں، تو یہ 15 کروڑ تیری مان لیں گے؟ اب بھائی ڈنڈا جانور سے گھر بنتا ہے. جانور کو ڈنڈے سے ہکایا جاتا ہے، انسان کو سمجھا کے چلایا جاتا ہے. سمجھائیں گے نہیں تو چل ہی نہیں سکتا، اور اندر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے. اس پنکھے کا تار کاٹ دیا جائے، اس کو ہم کتنی دیر ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں؟ آخر ہم تھک جائیں گے، یہ نہیں چلنے کا. اور اس تار کو جوڑ دیا جائے تو پھر خالی اشارہ کرو تو چلے گا، اشارہ کرو تو روکے گا. جب انسان کے دل کا تار اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم پہ نہیں چلا سکتی. اور جب یہ تار جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. اب سارے پاکستان والوں کا تار تو کٹا پڑا، تو یہاں حکومت کیا کرے گی؟ اس لیے بھائی ہم اپنا تار جوڑیں، وائرنگ کریں، وائرنگ کریں، رگ رگ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسائیں. تو یہ تو محنت سے بستی ہے، کوئی ایسا ہی چھو منتر ہے چھو کی اور ہو گیا. کوئی آپ نے دیکھا کہ خالی چھو کی اور آدمی ڈاکٹر بن گئے ہیں، چھو کی اور آدمی سیکرٹری بن گیا ہے؟ تو بھئی اسلام ہی کوئی ایسا سستا طریقہ ہے زندگی، چھو کرو اور آدمی بالکل ٹھیک ہو جائے؟ بھائی ایک نظر ایسی ڈالو کہ بس سارا ہی کام ہو جائے، بس مجھے نہ کچھ کرنا پڑے. اس لیے بھائی ہر مسلمان محنت کرے تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. تو یہ تربیت کے لیے ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ، اپنی مسجدوں میں وقت دو، لوگوں کو مسجد سے جوڑو، خود مسجد سے جڑو، پھر کر لوگوں کو اللہ کے حکموں پر تیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تیار کی، پھر حکم سنائے. اگر آپ پہلے ہی کہہ دیتے شراب چھوڑو، کوئی نہ چھوڑتا. آپ پہلے ہی کہتے زنا نہ کرو، کوئی نہ چھوڑتا. پہلے آپ نے 10 برس
ذہن سازی کی، پھر حکم آتا تھا، تکمیل ہوتی تھی۔ یہ جو ہے نا پردے کا حکم رات کو آیا، حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ تھا، 5ویں ہجری میں یہ نکاح ہوا ہے، یعنی 18 برس کے بعد پردے کا حکم آیا، رات کو حکم آیا، کہیں پتہ چلا کہیں نہیں چلا۔ ایک عورت فجر کی نماز میں آئی تو دیکھا باقی عورتوں نے سب نے پردہ کیا ہوا، وہ ایسی آ گئی بے پردہ، وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا کوئی نہیں، کہا اللہ نے رات کو پردے کا حکم اتار دیا ہے۔ تو انہوں نے نماز کے بعد بچہ دوڑایا، کہا کہ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ گیا، چادر لے کر آیا، چادر اوڑھ کے پھر گھر گئی۔ تو ان کے خاوند نے کہا تمہیں تو خبر ہی نہیں تھی تو آ کے کر لیتی، اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمانے لگیں اللہ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھانے کا مجھے حوصلہ نہیں ہوا۔ یہی حکم اگر پہلے دن آ جاتا عورتوں کے لیے پردہ کرو، کہتی ہاں جیسے آج کی عورت کہتی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، وہ دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، اس کا پردہ کہو تو پہلے ہی پردے میں، چھپایا اس چیز کو زیادہ جو ظاہر ہوتی، پردہ تو چہرے کا ہوتا، لیکن چونکہ پیچھے اللہ اس کا رسول سے تعلق نہیں، لہذا یہ چیز عمل میں نہیں آ سکتی۔ جب ہو جائے گا تعلق پھر خود ہی۔ ہماری جماعت گئی کینیڈا، ٹورانٹو میں ہم تھے، کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ تھے، وہ ہیں حیدرآباد انڈیا کے، 30 برس سے وہیں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ڈینور امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں وہ گشت میں گئے، ایک مسلمان کا کلب تھا، اس میں جب وہ گئے تو ایک لڑکی سٹیج پہ ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، اور باقی بیٹھے ہوئے تھے سارے دیکھنے والے اکثر مسلمان ہی تھے، عرب دوسرے بھی ملے جلے۔ شراب ان کو چڑھی ہوئی تھی، تو کرنل صاحب نے ایک ٹیبل پر ان کو جمع کیا اور ان سے بات شروع۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ نیچے اتری اور ٹیبل پر جو ٹیبل کلاتھ پڑا ہوتا ہے وہ اس نے اٹھا کے اپنے گرد لپیٹ لیے اور آ کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان کو نہیں پتا چلا کہ لڑکی پیچھے کھڑی بات سن رہی۔ انہوں نے بات ختم کی تو وہ تو نشے میں تھے، انہیں کیا سمجھ میں آیا؟ تو یہ لڑکی پیچھے سے بولی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی کھڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ہم یہ کلمہ پڑھاتے ہیں جو ہماری زندگی کو اپنانا چاہے، اسلام کو۔ ان کا مجھے پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھا تو کہنے لگی یہ میرا خامند ہے، وہ جو ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اس کو بھی پڑھا دیا۔ پھر 3 دن ان کو روز بلاتے رہے، وہ آتی رہی، بات سنتی رہی، جاتی رہی۔ پھر انہوں نے اس کو ایڈریس دیا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، کوئی تمہیں مسئلہ درپیش ہو تو اس فون پہ بات کر لینا۔ 4 مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آیا، وہ کہتی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں پہچان رہا ہوں۔ وہ ڈینور کی ڈانسر ہے؟ کہا میں وہی۔ کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے جانے کے بعد پھر آپ نے جو ہمیں طریقہ زندگی بتایا تھا اس کے مطابق پھر میں نے کلب چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئی۔ اس وقت ہم ایک رات کا $500 لیتے تھے، ایک رات کا۔ پھر میں نے کام چھوڑا، میں نے اپنے خامن سے کہا تم کام کرو، تو پھر اس نے نوکری تلاش کی جو $40 یومیہ پر ہے۔ $460 امریکہ میں روزانہ کی کمائی سے نکل جائیں، وہاں تو بھوکے کو پوچھتا کوئی نہیں، پیسے کو قطرہ کوئی پانی کو نہیں، مرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا، 10 دن بعد پتہ چلتا ہے مر گئے۔ تو ہمارا مکان بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، ہم ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ہیں۔ میرا خامند کام کر کے آتا ہے، میں گھر میں رہتی ہوں۔ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیا کرو، تو ہم روزانہ شام کو پھر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے نکلتے ہیں، میاں بیوی۔ آج ہم جا رہے تھے تو ہم بس میں تھے، تو میں نے ایسے بس کو پکڑا ہوا، اس کی جو ہیڈ ریسٹ ہوتی میں نے اس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو بس کو بریک لگی
تو یوں میرا کرتے کا آستین پیچھے ہٹ گیا، میری کلائی ننگی ہو گئی، اس پر مجھے دوزخ تو نہیں ملے گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر۔ یہ کون لڑکی ہے جو 4 مہینے پہلے بالکل برہنہ ہو کر مردوں کے سامنے کھڑی ہوئی، کھڑی ناچ رہی، 4 مہینے کے بعد کہہ رہی میری کلائی ننگی ہوگی، میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں۔ اگر اس لڑکی کو اس وقت کہا جاتا کپڑے پہنو، کہتی کون ہو تم؟ جب اس کا ذہن بنا، محنت ہوئی، تو وہ ایک کلائی کے ننگا ہونے پر بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہے کہ میرا ہوگا کیا۔ ان کی تہذیب ہماری طرف لوٹ رہی، ہماری تہذیب ان کی طرف جا رہی۔ میں تو ہر مجلس میں اس جملے کو دہراتا ہوں کہ مغرب میں سورج بھی ڈوبتا ہے، ہماری نسل مغرب میں کیا تلاش کرنا چاہتی؟ مغرب تو اندھیروں کی جگہ ہے، یہ نوجوان مغرب میں کون سی روشنی دیکھ رہے ہیں؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، وہاں سفینے ڈوبتے ہیں، وہاں سورج ڈوبتا ہے۔ مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مشرق سے روشنیاں بلند ہوتی ہیں۔ مغرب اندھا، مغرب کا افق اندھا، مغرب کی تہذیب اندھی، مغرب کی انسانیت اندھی۔ مشرق روشن ہے، اس کا افق روشن ہے، بلندیوں کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق وسطی میں پیدا کیا، مغرب میں نہیں پیدا ہوئے، مشرق میں۔ ہمارا قبلہ، ہمارا نبی مشرق وسطی میں آیا ہے، مشرق وسطی، سینٹر، مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو ہم تو ان کو اس تہذیب پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری نسل ان کے پیچھے جا رہی، پتہ نہیں ان کا بنے گا کیا۔ دم توڑتی تہذیب کے پیچھے چلنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملا کرتی، وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوتے ہیں جیسے وہ ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈوبتے سفینے پہ کوئی نادان نہیں سوار ہوا کرتا۔ بے حیا تہذیب کو کبھی اللہ تعالیٰ نے پنپنے نہیں دیا، ہمیشہ بڑی درد کی مار دی ہے۔ یہ تہذیب بے حیا ہو چکی ہے، یہ زندہ نہیں رہے گی، یہ ٹوٹے گی۔ کب اللہ توڑے گا یہ اس کا علم ہے، لیکن دیر نہیں ہے، جلد ہوگا یہ کام۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے بھائیو، بڑا اہم وقت کا تقاضا ہے، توبہ کرو، توبہ کرواؤ۔ اوروں کو برا کہنا چھوڑو، اپنی برائیاں تلاش کرو۔ میں برا ہوں بس، باقی سارے ہی اچھے ہیں۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، اپنے مقام پر مسجدوں میں جڑ کے لوگوں کو تیار کرو۔ یہ دین ذہن سازی سے آتا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ فرما فٹ کر دیا۔ ذہن تیار کرنا پڑے گا۔ تو اب بتاؤ بھائی، اتنے بڑی محنت ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا رفاہی ادارہ ہے تبلیغ، ویلفیئر سوسائٹی۔ تبلیغ سے بڑی دنیا میں کوئی نہیں کہ جہنم سے بچانے کا نظام چلایا جائے، یہ بیچارے دوزخ سے بچے۔ تو اب بولو بھائی، کون ہمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔